ایسا گھرانہ ہے نبی کونین کا، اگر بیٹی فاطمہ کو دیکھے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بیٹے آقا حسن کو دیکھے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، نبی کونین آخر الزمان کو دیکھے وہ تمام نبیوں کے سردار ہے، ان کے بیٹے آقا حسین کو دیکھے وہ تمام شہیدوں کے سردار ہے۔ پھر اسی گھرانے کی بات کرنے لگا ہوں، کون سا گھرانہ ہے؟ ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جس کی بہن زینب نے کربلا کے میدان میں دربار یزید میں کہا تھا، جب یزید نے کہا تھا زینب تم نے دیکھا نہیں تمہارا بھائی حسین نہیں بچا، زینب تم نے دیکھا نہیں تمہارے بیٹے اون و محمد نہیں بچے، زینب تم نے دیکھا نہیں تمہارے بھتیجے علی اکبر علی اصغر نہیں بچے، زینب تم نے دیکھا نہیں تمہارا بھائی عباس علمبردار نہیں بچا۔ تو حضرت زینب نے دربار یزید میں کہا تھا ظالم تو ٹھیک کہتا ہے، ہاں مجھے معلوم ہے میرا بھائی حسین نہیں بچا ہے، مجھے معلوم ہے میرا بھائی میرے بیٹے اون و محمد نہیں بچے ہیں، ایک ظالم مجھے معلوم ہے میرے بھانجے علی اصغر علی اکبر نہیں بچے ہیں، ایک ظالم مجھے معلوم ہے میرا بھائی عباس علمبردار نہیں بچا ہے۔ حضرت زینب نے دربار یزید میں اس ظالم کے سامنے کہا تھا اے ظالم سن لے میرے پاس ایک چیز بچی ہے۔ تو یزید نے کہا تھا زینب وہ کیا ہے؟ تو حضرت زینب نے دربار یزید میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بدلہ نہ ایک ہر الف و لام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا۔ دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا گھر لٹ گیا تو کیا ہوا اسے؟ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان مدار پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بدلہ نہ ایک ہر الف و لام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا۔ دربار میں یزید کی زینب نے یہ کہا گھر لٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، نہ کوئی تسلی نہ دلاسا ہی کرے گا، سیلاب تیرے دین کو پیاسا ہی کرے گا۔ سرکار لے کے گود میں بولے حسین کو نانا کا پورا کام نواسا ہی کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا گھرانہ ہے! خاتون جنت کی زندگی کو دیکھیں، میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میرے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، آج ہمارے گھر کا طریقہ کیا ہے مگر خاتون جنت کے گھر کا طریقہ کیا تھا؟ آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ خاتون جنت کے گھر کا ماحول کیا تھا؟ اللہ اکبر، دیکھیں خاتون جنت کی زندگی کو، اللہ اکبر۔ نبی کونین کی بیٹی ہے، نام فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ کے گھر میں ایک دن 4 لوگوں کا روزہ ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں جن کا روزہ ہے؟ مولا علی کا روزہ ہے، حضرت فاطمہ کا روزہ ہے، آقا حسن کا روزہ ہے، آقا حسین کا روزہ ہے، ان 4 لوگوں کا روزہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے ظہر کی نماز کو ادا کیا اور ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد عصر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اور جیسے ہی گھر کے اندر جاتی ہے کون جا رہی ہے؟ فاطمہ جا رہی ہے۔ کون فاطمہ؟ جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، فاطمہ میرے دل کا چین ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ نبی کونین کی بیٹی ہے۔ جیسے ہی گھر کے اندر گئی تو گھر کے اندر کیا دیکھا؟ آٹا کتنا ہے؟ آٹا صرف اتنا ہے کہ 4 روٹی بن سکتی ہے، 5ویں روٹی نہیں بن سکتی۔ جیسے آج میرے گھر میں کیا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، جب میری بہنیں روٹیاں بناتی ہیں یا میری ماں روٹیاں بناتی ہے یا آپ کی ماں جب روٹی بناتی ہے، جب روٹیاں تیار ہو جاتی ہیں اور تیار ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی روٹی بنا لیتے ہیں، اردو زبان میں اس کو چندیا کہا جاتا ہے، مگر حضرت فاطمہ کے گھر میں اتنا بھی آٹا نہیں ہے کہ 5ویں روٹی بن سکے، آٹا صرف اتنا ہے کہ 4 روٹی بن سکتی ہے۔ روزہ کتنے لوگوں کا ہے؟ 4 لوگوں کا روزہ ہے۔ حضرت فاطمہ
فاطمہ نے اس آٹے کو لیا، وہ آٹے کو لینے کے بعد اس آٹے کو اپنے پیارے ہاتھوں سے گوندھا، اور گوندھنے کے بعد ان روٹیوں کو تیار کیا ہے۔ تیار کرنے کے بعد اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے، نبی کونین کی بیٹی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس روٹیوں کو تیار کیا ہے، اور تیار کرنے کے بعد میرے آقا کی بیٹی نے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ دسترخوان جیسے ہی بچھا ہے، اب نبی کونین کے نواسے آقا حسن بھی بیٹھے ہیں، آقا حسین بھی بیٹھے ہیں، مولا علی شیر خدا بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے ان 4 روٹیوں کو بنانے کے بعد دسترخوان پہ لاتی ہیں، اور دسترخوان پہ لانے کے بعد ایک روٹی اپنے بڑے بیٹے آقا حسن کو دیتی ہے، دوسری روٹی آقا حسین کو دیتی ہے، تیسری روٹی اپنے شوہر نامدار مولا علی کو دیتی ہے، تیسری روٹی مولا علی کو دی ہے، چوتھی روٹی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اذان مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد نبی شریف سے اذان آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ جیسے ہی اذان لگی ہے، یہ چاروں لوگ افطار کر رہے ہیں، آقا حسن بھی افطار کر رہے ہیں، آقا حسین بھی افطار کر رہے ہیں، مولا علی شیر خدا بھی افطار کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی افطار کر رہی ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا، نبی کونین کی بیٹی نے اپنے دوپٹے کو لیا، اور دوپٹے کو لینے کے بعد ایک کونے میں آدھی روٹی کو خود کھایا ہے، آدھی روٹی کو باندھ لیا۔ جیسے ہی آدھی روٹی کو نبی کونین کی بیٹی نے باندھا، حضرت علی نے دیکھا، وہ دیکھنے کے بعد فرمایا، اے فاطمہ کیا تمہیں بھوک نہیں لگی ہے؟ اے فاطمہ کیا تمہیں بھوک نہیں لگی ہے؟ اے فاطمہ کیا بھوک تمہیں زیادہ زور کی لگی نہیں ہے؟ یہ آدھی روٹی کس کے لیے باندھ رہی ہو؟ تو نبی کونین کی بیٹی نے عرض کیا، اے میرے شوہر سرتاج سنو سنو، اے میرے شوہر نامدار سنو سنو، آپ نے افطار کر لیا ہے، میرے بیٹے آقا حسن نے افطار کر لیا ہے، میرے بیٹے آقا حسین نے افطار کر لیا ہے، اے میرے شوہر سرتاج سنو سنو، کیا پتا میرے بابا نے روزہ افطار کیا ہے نہ کیا ہے، کیا پتا میرے بابا نے کس چیز سے روزہ کھولا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی نے آدھی روٹی کو کھایا ہے، آدھی روٹی کو دوپٹے کے کونے کے اندر باندھا، اور جیسے ہی نبی کونین کی بیٹی نے روٹی کو باندھا، اب میرے آقا کی بیٹی چلی ہے مسجد نبی شریف کی طرف، اور مسجد نبی شریف کی طرف نماز مغرب کو پڑھنے کے بعد نبی کونین کی بیٹی نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد اب میرے آقا کی بیٹی چلی ہے کہاں؟ مسجد نبی شریف کی طرف۔ ادھر سے میرے اور آپ کے آقا جس آقا کی امت میں ہم آپ پیدا ہوئے ہیں، میرے آقا نماز مغرب کو پڑھا کر تشریف لا رہے تھے، اور جیسے ہی میرے آقا کی نظر اپنی بیٹی فاطمہ پہ پڑی ہے، اور میرے آقا فرماتے اے میری بیٹی فاطمہ یہاں کیسے آئی ہو؟ تو نبی کونین کی بیٹی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم، اے میرے آقا کیا آپ نے روزہ کھولا ہے؟ نبی کونین فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، ہاں ہاں میں نے پانی سے افطار کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا ہے۔ نبی کونین فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ آج میں نے پانی سے افطار کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی جو چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ نبی اگر سورج کی طرف اشارہ کر دے تو مولا علی کی نماز کے لیے سورج واپس آ جائے۔ وہ نبی کہہ رہا ہے جس نبی نے پیڑ پر پتھر باندھے ہیں، وہ نبی کہہ رہا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے جب اس دنیا میں میرا آقا، جب میرے آقا تشریف لائے تھے تو میرے آقا کی زبان پہ کچھ اور نہیں تھا، میرے آقا کی زبان پہ یہی تھا، رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ کون نبی کہہ رہا ہے؟ جب نبی اس دنیا سے گئے ہیں، اس ظاہری دنیا سے میرے آقا نے پردہ فرمایا، اور جب میرے آقا کو قبر شریف کے اندر لٹا دیا گیا تو میرے آقا کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، تو میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اپنے بیٹے آقا حسن کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اپنے بیٹے آقا حسین کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اپنے یارے گار
حضرت صدیق کو یاد نہیں کر رہے ہیں، عمر فاروق اعظم کو یاد نہیں کر رہے ہیں، عثمان غنی کو یاد نہیں کر رہے ہیں، مولا علی کو اپنے داماد کو یاد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میرے آقا کے ہونٹ گر رہے ہیں۔ جب صحابی نے دیکھا میرے آقا کس کو یاد کر رہے ہیں تو میرے آقا کے لبوں پہ یہی صدا جاری ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جس کے صدقے میں تمہیں چلنے کے لیے دو پہر دیے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جس کے صدقے میں تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جس کے صدقے میں آپ کو کھانے کے لیے، کام کرنے کے لیے یہ دو ہاتھ دیے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جس کے صدقے میں سننے کے لیے آپ کو کان دیے ہیں۔ ارے وہ نبی کہہ رہا ہے جس کی شان تو یہ ہے، میرا امام پکار کے کہتا ہے سرور کہوں کے مالکوں، مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ کون نبی کہہ رہا ہے جس نبی کی شان یہ ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا تھے چمکانے والے۔ کون نبی کہہ رہا ہے جس نبی کی شان یہ ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون نبی کہہ رہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا تھے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر! جواب تو آنا چاہیے آپ کا، آپ کا سو تو نہیں رہے ہیں، یہ سننے ہیں غور سے، آواز بلند کریں، بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، انجمن غلامان قادری، سرزمین ٹھریا کھیتل بریلی شریف۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی بیٹی، آپ میری طرف دیکھ لیں، بس 5 منٹ اور دیکھ لیں، 5 منٹ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھ کے گفتگو کروں۔ میرے حضور کی بیٹی جس کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا، ارے خاموش ہو جاؤ ماں بہنیں، خاموش ہو جاؤ۔ ایک نے صحیح کہا تھا، جہاں سے ریل گاڑی نکلے، جہاں سے ریل گاڑی نکلے تو وہاں کی آواز ریل گاڑی کی کم آئے گی، اور جہاں 5 عورتیں ہوں ان کی آواز زیادہ آئے گی۔ مگر ان کی شان تو یہ ہے، آپ کی تو شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا، آپ کی تو شان یہ ہے کہ گھر میں میرے رسول کا چرچا کیا کرو، راہ خدا میں کچھ نہ کچھ خرچہ کیا کرو، رشتہ تمہارا غیب سے بھیجے گا میرا رب، ہر ایک غیر محرم سے پردہ کیا کرو۔ یہی تو میرے آقا کی بیٹی کی، میرے آقا کی بیٹی نے جب آپ کربلا کے میدان میں دیا تھا ان عورتوں کو، شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب۔ یہ کون زینب ہے جو کربلا سے لے کے مکے سے لے کر مدینے سے لے کر مکہ تک، وہ مکے سے لے کر کربلا تک میرے آقا حسین کا ساتھ دیا ہے۔ میرے حسین کی بہن زینب نے ان عورتوں کو وہاں سے بھی یہی پیغام دے رہی تھی کہ شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب، ظلم پہ ہر پردے کا اعلان ہے زینب۔ اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے، یہ آپ کی چادر کا احسان ہے زینب۔ اس ظلمتیں کیا ہے؟ اندھیری بستیاں بتلائیں گی، روشنی کی قدر تو تاریخیاں بتلائیں گی، کیا ہے پردہ اور کیا ہے اس کی عظمت کا مقام، یہ شریفوں کے گھروں کی بیٹیاں بتلائیں گی۔ وقت بہت کم ہے، آپ مجھے دیکھیں اب میں آپ کو دیکھوں۔ آخری جملہ دے کے طارق برکاتی آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ کون ہے نبی؟ یہ کونین کی بیٹی ہے، اور جیسے ہی میری آقا کی بیٹی تھے، میرے آقا کی نظر پڑی اور نبی کونین فرماتے اے میری
بیٹی فاطمہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو نبی کی بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے آقا میں آپ کے لیے روٹی لائی ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ یہ روٹی کا ٹکڑا میرے لیے کیوں لائی ہو؟ نبی کونین کی بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے آقا مجھے اپنے حجرے کے اندر لے کے چلے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ جو حجرے کے اندر بتانا ہے وہ یہاں بتا دو، جو حجرے کے اندر بتاؤ گی وہ یہاں بتا سکتی ہو۔ نبی کونین کی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے ہی اتنا سنا میرے بابا نے پانی سے افطار کیا ہے۔ نبی کونین کی بیٹی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے آقا مجھے اپنے حجرے کے اندر لے کے چلے۔ میرے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ حجرے کے اندر کیا بتاؤ گی؟ نبی کونین کی بیٹی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گی اور ٹکڑے کرنے کے بعد آپ کو کھلاؤں گی۔ میرے آقا کی بیٹی نے جیسے ہی اتنا کہا میرے نبی فرماتے میری بیٹی فاطمہ کیا تم نے افطار کر لیا؟ تو نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کون نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ میرے آقا کی بیٹی رو رہی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے آقا میرے گھر میں 4 روٹیوں کا آٹا تھا، میں نے ان 4 روٹیوں کو بنایا، آپ کے دونوں نواسوں کو ایک ایک روٹی دے دی، آپ کے داماد مولا علی کو ایک روٹی دے دی۔ اے میرے آقا آپ کی بیٹی فاطمہ نے آدھی روٹی خود کھا لی ہے، آدھی روٹی آپ کے لیے لائی ہے۔ اور جیسے ہی میرے آقا نے اتنا سنا میری آقا کی آنکھیں برسنے لگی، میرے آقا کی جیسے ہی آنکھیں برسی ہیں تبھی تو میرے امام اہل سنت نے کہا تھا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور نبی کونین کی بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ حجرے کے اندر لے کے چلے۔ میرے آقا حجرے کے اندر لے کے گئے اور جیسے ہی حجرے کے اندر فاطمہ ہے اور نبی کونین تشریف فرما ہے اور تو تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اب میرے آقا کی بیٹی نے اپنے دوپٹے کو لیا اور جیسے ہی دوپٹے کے کونے کو کھولنا شروع کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا لائی ہو؟ نبی کونین کی بیٹی نے عرض کیا تھا اے میرے آقا سنو سنو میں آپ کے لیے روٹی لائی ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، ارے ٹھنڈا کھیتر کے لوگوں یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا۔ اب نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اگر یہ روٹی کا ٹکڑا آج تو نہ لاتی تو چوتھا دن بھی محمد پانی سے افطار کر کے گزار لیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی نے جیسے ہی اتنا کہا میرے آقا کی بیٹی رونے لگی اور جیسے ہی آقا کی بیٹی رو رہی ہے میرے آقا کی بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں، آپ کے منہ شریف میں کھلانا شروع کروں۔ نبی کونین کی بیٹی حضرت فاطمہ نے اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کرنے کے بعد اپنے آقا کو کھلانا شروع کیے ہیں۔ اب میرے آقا روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں اور جیسے ہی روٹی کھا کے فارغ ہوئے نبی کونین کی بیٹی رونے لگی۔ اب میرے آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب رونے کا سبب کیا ہے؟ اے میری بیٹی فاطمہ اب کیوں رو رہی ہو؟ تو نبی کی بیٹی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا پتا کل میرے گھر میں چولہا جلے گا یا نہ جلے گا، کل کیا پتا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا یا نہ جلے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسرے پارے میں اللہ کا قرآن دوسرے رکوع پہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ مگر میرے آقا کی بیٹی رو رہی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ خاموش ہو جاؤ، اے میری بیٹی فاطمہ صبر کر لو۔ مگر میرے آقا کی بیٹی رو رہی ہے، جب میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ خاموش ہو جاؤ، نبی کی بیٹی خاموش نہیں ہوتی ہے۔ اب پھر یہ کھیتر کے سنی جنتی مسلمانوں اپنے آپ کو تم جنتی کہتے ہو، اپنے آپ کو تم نبی کا امتی کہتے ہو، اپنے آپ کو تم نبی کا وفادار کہتے ہو، نمازیں ایک ٹائم کی تمہارے پاس نہیں، نمازیں 2
دو ٹائم کی تمہارے پاس نہیں، تمہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے اگر ہم ناپاک ہو جائیں تو پاکی کیسے حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے آقا، میرے آقا، کیا پتہ میرے گھر میں کل چولہا جلے گا یا نہ جلے گا؟ اور نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں دریا کھیتے کا ہر ایک سنیے سے اس جملے کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جانا، تاریخ برکاتی کو بھول جانا، مگر اس جملے کو یاد رکھنا۔ میرا اور آپ کا نبی فرماتا ہے اے میری بیٹی فاطمہ، تو بھی خاموش ہو جا اور میں بھی صبر کر لیتا ہوں، اللہ اس صبر کی برکت سے اپنی گنہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب مجھے کہنے دیا جائے کہ میں ہوں بیمار، مدینے کی دوا مانگی ہے، گنبد خضرا کی پرچین ہوا مانگی ہے، بخش دے میرے اللہ میری امت کو، میرے آقا نے رو رو کے دعا مانگی ہے۔ واہ بھائی جان واہ، میں ہوں بیمار، مدینے کی دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کی پرچین ہوا مانگی ہے، بخش دے میرے اللہ میری امت کو، میرے آقا نے رو رو کے دعا مانگی ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی، ارے پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی، آئیے اپنائیے صورت رسول اللہ کی، آئیے اپنائیے سیرت رسول اللہ کی، پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی، آئیے اپنائیے سیرت رسول اللہ کی۔ سنتیں ہیں یاد ہم کو، دریا والوں سنتیں ہیں یاد ہم کو، صرف دسترخوان پر پیٹ پر پتھر بھی ہے سنت رسول اللہ کی، پیٹ پر پتھر بھی ہے سنت رسول اللہ کی۔ بہت اچھا جلسہ اہل کمیٹی نے کیا، اللہ پاک ان کو مبارک فرمائے اور ان کی کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو اس سے آگے بات ہوگی، وقت بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ